یہ بنیادی طور پر بھارت کا خواب رہا ہے، بلکہ بھارت کی یہ خارجہ پالیسی رہی ہے مسعود صاحب کہ وہ ہمیں آئسولیشن کا شکار کرے، نہ صرف کرے بلکہ اس کا وہ ہمیں تانا دیتا رہا ہے. اور ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ایک سیاسی بحرانی دور میں اور پھر کووڈ کی صورتحال میں ہم بہت زیادہ اپنے معاملات کو بیلنس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. ہماری پرائیورٹیز کا آپ شفٹ کہہ لیجئے یا ہماری ڈائریکشن کا چینج کہہ لیجئے، جو بھی ہوا. لیکن یہ جو بھارت کے ساتھ مئی 2025 آنورڈز ہوا، یہ اس کو اوور کانفیڈنس کہہ لیں یا اس کی اسٹریٹجک اوور ریچ کہہ لیں کہ وہ آؤٹ ان دی اوپن جا کر ایکسپوز ہو گیا، یا ہم نے جو تیاری کی اور ہم نے جو ڈیلیگیشن بھیجا اس کے ذریعے، کیونکہ کل پرسوں ہماری بات ہو رہی تھی، کل ہم نے مصدق ملک صاحب سے بات کی جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، پھر بشران جو بٹ صاحبہ جو سینیٹر ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب سٹوری لے کر گئے پاکستان کی تو اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ دنیا باقاعدہ طور پر سن رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں. تو اس نے بھی کردار ادا کیا یا وہ اسٹریٹجک اوور ریچ پہ بھارت جو ہے وہ مار کھا گیا؟ جی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن میں احتشام صاحب کو نہیں سن سکا ہوں. آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے، خلاصہ کریں گے، کیونکہ وہ ان کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کیا کہا، تاکہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دے سکوں. اچھا، احتشام صاحب تو بنیادی طور پر جو ہماری مارکت الآراء فتح ہے اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ اس بیچ کی. انہوں نے کہا جو مطلب جس نے مجھے بھی ذرا جگایا ہے، اس نے کہا کہ جس رات یہ حملہ ہوا تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ حملہ نہیں کریں گے پاکستان بھی اور انڈیا بھی. مارکو روبیو کی کنورزیشن تھی، احتشام صاحب کے مطابق یہ فیلڈ مارشل سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر جب حملہ ہو گیا تو مارکو روبیو نے کہا کہ یو ٹیک یور ٹرن، اور پھر بتایا گیا کہ ویل اسٹاپ دس وار، یا اس طرح کا کوئی مطلب اشارہ دیا گیا. تو یہ اس کا حاصل وصول ہے جو وہ بتا رہے ہیں. باقی ظاہر انڈین میڈیا پہ بھی ہم نے گفتگو کی، لیکن اسٹریٹجک اوور ریچ والا میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے. اگر آپ احتشام صاحب کی کسی بات پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کا استحقاق ہے. جی نہیں، میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دوں گا. یہ اب بالکل آپ نے درست کہا کہ بھارت نے 1947 سے لے کر 2025 تک ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے. یعنی 1950 کی دہائی میں جب ہم امریکہ کے قریب جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس کی مخالفت کی. بعد میں ہمارے چین کے ساتھ تعلقات بڑھے، اس کی انہوں نے مخالفت کی. اور اگر 2025 سے کے پہلے کے دور میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس علاقے کے نمبردار بننے کے لیے اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل تھی. وہ نہ صرف کوڈ کے ممبر تھے جو ایک اپنی الائنس ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا تھا کہ جناب انڈو پیسیفک ریجن میں، جسے ہمیشہ پیسیفک ریجن کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد چین کی مخالفت کرنا تھا کہ اس میں ان کا اجارہ رہے گا اور بحیرہ ہند جو ہے اس میں ان کا اجارہ رہے گا. تو یہ سارے کے سارے خواب پاکستان نے مارکہ حق کے دوران چکنا چور کر دیے، اور اس کے بعد بھارت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار رہا ہے. ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان کو فوجی اور عسکری اور اسٹریٹجک اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک معاشی قوت کے طور پر ابھرے. اسی لیے انہوں نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کی مخالفت کی ہے، اور ہماری مغربی سرحد پہ افغانستان کے ذریعے ہمارے ہاں انہوں نے حملے کروائے ہیں، جن حملوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، تاکہ پاکستان میں انتشار رہے، پاکستان میں لوگ جب یہاں سرمایہ کاری کے لیے آنا چاہیں تو اپنا ہاتھ روک لیں. یہ ساری کی ساری فضا مارکہ حق کے بعد تبدیل ہو گئی ہے. نہ صرف ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوئے، بلکہ ساری دنیا کے کیپٹلز میں ہمارے لیے دروازے کھل گئے، مواقع پیدا ہو گئے، وہ یورپین یونین ہو، خلیجی ریاستیں ہوں، جنوب مشرقی ایشیا ہو. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط تر ہوئے کیونکہ ہم نے چین کی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، J-10C، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ان کا میسائل سسٹم بھی استعمال کیا تھا. پھر ہم نے اپنے جو ہے جو F-17 استعمال کیے تھے، جن کی اوریجن چین کی ہے. تو اس کی وجہ سے چین کے سٹاکس دنیا میں، ان کے جو آرمز اینڈ آرمامنٹس کے سٹاکس دنیا میں بہت اوپر اٹھے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان نے ایک طریقے سے جو ہے دنیا کا اسٹریٹجک نقشہ تبدیل کر دیا. وہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھے، اس نے پورے کے پورے جو ہے ایک ورلڈ آرڈر کو ایک نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بہت سے آپ کو ڈویڈنڈز ملے ہیں. ایک تو میں نے یہ ابھی گنوا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، یا کیسے جو ہے آپ کی پذیرائی سارے ممالک میں ہونا شروع ہو گئی. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے بہت ہی ذہانت و فطانت کے ساتھ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی، جس کی وجہ سے واشنگٹن میں آپ کے اوپر اعتماد بڑھا. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی
یعنی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، تو واحد ملک جو کوالیفائی کر پایا ایز اے میڈیٹر، ایز اے لیڈ میڈیٹر، آف کورس پاکستان کو جو ہے مصر کی اور اس کے علاوہ ترکی کی، سعودی عرب کا اور خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل ہے، اور چین نے جو ہے پاکستان کا ہاتھ بٹایا ہے، چین نے اور پاکستان نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا تھا، اور پھر روس نے حمایت کی، پھر جو ہے یورپین کاؤنسل نے حمایت کی. تو یہ جو ہے ڈائریکٹ ڈویڈنڈ آف آر وکٹری ڈیورنگ مارکہ حق. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی قدر و منزلت بھی بڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی اور سفارتی ساکھ بھی بڑھی ہے. رائٹ. اور پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.